اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بات ہماری سورہ مبارکہ حمد کی تفسیر میں جاری تھی، اور جو نکات بعض آیات کے ساتھ مربوط تھے ان کو بیان کیا۔ آج جس آیت کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم ترین آیت ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب عبد اپنے آپ کو عبودیت کی منزل پہ پا کر اپنی حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور عبودیت کے سائے میں یہ سارا راستہ طے کرنا چاہتا ہوں، اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے تیری ہی مدد کی ضرورت ہے، اور جب تک تو مدد نہیں کرے گا میں کبھی بھی اپنی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا۔ وہاں پہ پھر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، یا وہ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے نا۔ اب وہ عرض کروں گا بعد میں کہ کون سا ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ ایک ایک کلمے کو کر کے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ اہدنا، ہدایت، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ ہدایت کا معنی عربی زبان کے اندر اگر آپ ڈکشنری کے اعتبار سے عربی زبان کے اندر اس کلمے کو تلاش کرنا چاہیں گے تو ہدایت کا معنی کسی چیز کو چلانا ہوتا ہے۔ آپ جب کسی چیز کو حرکت دیتے ہیں، چلاتے ہیں، اس چلانے کے عمل کو ہادی کہا جاتا ہے، ہدایت کہا جاتا ہے۔ بس ہدایت عربی زبان میں حرکت کرنے کو کہتے ہیں، چلنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو حرکت دینے کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے حج کے مقام پہ کہ جب حاجی جاتا ہے اور اپنے حج کے اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے اور مقام میں جا کے قربانی جب اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے تو اس قربانی کو بھی، وہ جو جانور ذبح کرتا ہے حاجی، قرآن میں اس قربانی کو کہا جاتا ہے حدین بالغ الکعبہ۔ حدین، کیوں قربانی کو حدی کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ حاجی اس جانور کو میدان منا میں حرکت دیتا ہے، حرکت دینے کے بعد جب ذبح کرتا ہے تو وہ اپنے عمل کو بعض ترتیب کے ساتھ جو انجام دے رہے ہوتے ہیں، انہی اعمال میں سے ایک عمل کو جب انجام دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہادی، قربانی۔ تو وہاں پہ بھی اس جانور چونکہ چلاتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی ہادی کہا جاتا ہے، قربانی کو بھی۔ بس ہدایت کا معنی چلانا، حرکت کرنا، حرکت دینا کسی چیز کو آگے بڑھانا۔ اور اگر قرآن کی نگاہ میں اس کا معنی کریں، یعنی ڈکشنری سے ہٹ کر، کیونکہ بعض ورڈ ہوتے ہیں جو لغت میں ڈکشنری میں اور ہوتے ہیں اور جب کسی علم میں آتے ہیں تو اس علم کی اصطلاح کے مطابق اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ جب عربی کو آپ گرامر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور معنی ہوتا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں، اصطلاح میں، اس کی تعبیر اور اس کا حقیقت حال کچھ اور ہو جاتی ہے۔ لہذا خالق کائنات جو بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہادی ہوں، جو ہدایت قبول کر لیتا ہے وہ مہتدی کہلاتا ہے۔ مہتدی یعنی ہدایت کو قبول کرنے والا، ہادی یعنی ہدایت دینے والا، یا دوسرے الفاظ میں کہیں ہادی یعنی چلانے والا، مہتدی جو چلنے کے عمل کو قبول کر لے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور، اس کو کہتے ہیں ہادی، چلا رہا ہے، اور گاڑی چل رہی ہے، چلنے کے حرکت کے عمل کو قبول کر رہی، وہ مہتدی ہو جائے گا۔ بس مہتدی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کو لینا۔ ہادی کا کام ہوتا ہے ہدایت کو دینا۔ بس انسان مہتدی بھی ہوتا ہے، ہادی بھی ہوتا ہے۔ ہادی کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ مہتدی کون ہوتے ہیں؟ جو ہادی کے سائے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ہدایت ہے چلنے کا معنی۔ اسی لیے اب اگر ہم قرآن سے پوچھنا چاہیں کہ ہم اگر مختصر الفاظ میں ہدایت کو پہچاننا چاہیں تو کیا ہے؟
جواب، ہدایت یہ ہے کہ انسان نقص سے کمال کی طرف حرکت کرے. ناقص سے پہلے یہ بہت انسان کے اندر ایک ایک نقص کو دور کرتا چلا جائے گا، اور وہ جیسے جیسے کمالات کو اپنے اندر پیدا کرنا شروع کرے گا، یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے. بس ہدایت یعنی نقص سے کمال کی طرف جانا، پستی سے بلندی کی طرف جانا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں حرکت کرنا. مثالیں بہت زیادہ ہیں. مثلا انسان جب دنیا میں آتا ہے علم نہیں ہے، یہ نقص ہے اس کے اندر، جہالت ہے. اس جہالت کو جب دور کرتا ہے، علم کی منزل پہ آتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. جب آ رہا ہوتا ہے تقویٰ نہیں ہوتا، تقویٰ کے میدان پہ آتا ہے، تقویٰ کو حاصل کرتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. اگر عمل صالح کی منزل پہ آتا ہے، عمل صالح کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. عمل خیر انجام دیتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. بس وہ کمال جو انسان کے اندر نہ ہو، اس کمال کو پانے کے لیے جو بھی آپ اقدام عملی انجام دیتے ہیں، اس اقدام کا نام ہدایت ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ربوبیت کا معنی بھی کیا ہے؟ مختلف حالات میں تبدیل کرنا. اور ہدایت بھی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا ہے. پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ ہدایت بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے. پہلے جاہل تھے پھر عالم بنتے ہیں، پہلے متقی نہیں تھے پھر متقی بن جاتے ہیں. اور ربوبیت کا معنی بھی یہی کیا تھا کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے. سوال یہ تھا کہ اس میں اور پھر ہدایت میں کیا فرق ہے؟ ربوبیت بھی یہی چیز تھی، ہدایت بھی یہی چیز ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز جب اوپر سے نیچے آ رہی ہو اس کو کہا جاتا ہے ربوبیت، اور جب چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں. بس خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین ماڈل میں انسان کو پیدا کیا. کہاں سے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. کہاں پہ آیا ہے؟ اس زمین میں. یہ جو اوپر سے نیچے آیا یہ ربوبیت کے سائے میں آیا ہے. اب یہاں سے اٹھ کر اس کو اعلیٰ علیین تک دوبارہ جانا ہے، تو یہ کس سائے میں جائے گا؟ کہ ہدایت کے سائے میں جائے گا. بس ربوبیت اوپر سے نیچے کسی چیز کا آنا، اور ہدایت نیچے سے کسی چیز کا اوپر جانا. اگر یہاں پہ مثال عرض کروں تو مثال کے ذریعے یہ مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ خالق کے کائنات نے قرآن کا تعارف، اہل بیت کا تعارف کچھ اس انداز میں کروایا ہے، کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے تھام لو. بڑی جسے انسان مضبوطی سے کسی چیز کو جب تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھیننا چاہے تو نہ چھین سکے، اتنی مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنے کو عربی میں کہا جاتا ہے اعتصام. خداوند عالم نے کہا کہ مضبوطی سے تھام لو. کس کو؟ حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو. اب وہ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ اور کیوں تھامنا ہے؟ وہ کہا اس لیے کہ جب اپنی حقیقت پہ نگاہ ڈالتے ہو تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ خالق کائنات میں بہترین ماڈل میں آپ کو خلق کیا ہے، اور بہترین ماڈل میں خلق کرنے کے بعد آپ کو بھیجا کہاں پہ ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کائنات کے آخری حصے میں آپ کو رکھ دیا ہے کہ جس سے نیچے کوئی تصور نہیں تھا. یعنی عالم دنیا، یہ مادی کائنات، یہ کائنات کا آخری درجہ ہے کہ اس سے نیچے پھر کوئی کائنات کا حصہ نہیں ہے. اور اس سے اوپر کئی ایک عوالم ہیں، اور سب سے برتر خود ذات احدیت ہے. کہ جب تم خدا سے چل کر آئے ہو
بہترین ماڈل میں خدا نے آپ کو دنیا کے اندر روانہ کیا اور بہترین شکل و صورت دے کر تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جب دنیا کے اندر بھیج دیا کہ یہی اسفل السافلین ہے، خوب اس اسفل السافلین سے نکل کر آپ کو جانا کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین تک جانا ہے۔ وہ اعلیٰ علیین تک جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم پستی سے اگر بلندی کا سفر کرنا چاہیں تو مشکل سفر ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں سفر دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے افقی سفر، ایک ہوتا ہے عمودی سفر۔ افقی سفر کیا ہوتا ہے؟ زمین کے ایک کونے سے اٹھ کر دوسرے کونے میں پہنچ جانا، جو سفر عرض میں ہوتا ہے، یعنی ایک نقطے سے اٹھے چلتے 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 دوسرے نقطے پہ پہنچ گئے، یہ افقی سفر ہے۔ افقی سفر یعنی زمین سے زمین کا سفر، یہ آسان سفر ہے۔ اور عمودی سفر کیا ہوتا ہے؟ عمود کہتے ہیں نا ستون کو۔ ستون کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر ہوتا ہے نا۔ وہ ستون اگر سیدھا نیچے سے اوپر جا رہا ہو اس پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے؟ آسان نہیں ہوتا ہے۔ جو نیچے سے اوپر جانے کا سفر ہوتا ہے یہ عمودی سفر ہوتا ہے، اور اس عمودی سفر کو طے کرنا بہت سخت ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں عقلاء عالم؟ یہ کہتے ہیں فرض کریں کہ ایک انسان کنویں کی گہرائی میں گرا ہوا ہے، کنویں کے بالکل آخری اس میں گہرائی میں پہنچا ہوا ہے، اور اس سے اس کو باہر نکلنا ہے، اوپر آنا ہے، تو یہ عمودی سفر ہے، افقی سفر نہیں ہے۔ اور بس اوقات وہ ہے لطیفے کے طور پہ کہا بھی جاتا ہے کہ کوئی کنویں میں گر گیا اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے نکالو ورنہ، انہوں نے کہا بھی ورنہ کیا ہوگا اگر نہیں نکالیں گے؟ کہا ورنہ یہی بیٹھا رہوں گا۔ یعنی عمودی سفر کے لیے باہر آنے کا ایک راستہ ہے، اور باہر جب نکالنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ عقلاء عالم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، دو چار آدمی مل کر ایک رسی کو خود کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ایک رسی کا سرا نیچے پھینک دیتے ہیں، اور وہ نیچے سرا جو جاتا ہے اس کنویں میں جو بیٹھا ہوتا ہے انسان، اس سے کہتے ہیں تم اس کو پکڑ لو۔ وہ جب مضبوطی سے پکڑتا ہے تو یہ جو اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہ پھر زور لگاتے ہیں، رسی کو کھینچتے ہیں، تو جیسے جیسے رسی اوپر آتی ہے وہ انسان بھی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ انسان جو کنویں کی گہرائی میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کی طرف رسی پھینک دی جائے، یعنی اوپر کسی نے نہ پکڑی ہو، رسی کو اس کی طرف پھینک دیا جائے اور کہا کہ اس رسی سے اٹھ کے باہر آ جاؤ، آ جائے گا باہر؟ وہ رسی خود اپنی مشکل حل نہیں کر سکتی، یعنی رسی کو بھی باہر لانے کی پھر ضرورت پڑتی ہے، چبر سے کہ وہ رسی پھر اس انسان کو باہر لے کے آئے۔ بس رسی کے لیے ضروری ہے کہ ایک سرا اس کا کسی مضبوط طاقت کے ساتھ وابستہ ہو اور دوسرا سرا اس گہرائی میں بیٹھے ہوئے انسان کے پاس ہو، پھر وہ انسان باہر آ سکتا ہے۔ اس لیے اس رسی کو دو سروں کی ضرورت ہے، ایک مضبوط طاقت کے ساتھ وابستہ ہو، دوسرا حصہ اس رسی کا اس گہرائی میں بیٹھے ہوئے انسان کے پاس ہو۔ صورت دوم کہ اگر انسان اس کنویں کی گہرائی میں بیٹھا ہوا ہو اور رسی اس کی طرف بھیجی جائے اور وہ کنویں کی تہ میں بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لے لے اور ورد کرنا شروع کر دے، رسی 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 رسی، اوپر آ جائے گا؟ وہ قطعاً نہیں آئے گا۔ اب اگر اوپر آنا تو پھر کیا کرو گا؟ رسی کو پکڑو، وہ جب رسی کو پکڑو گے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اوپر کسی طاقت وابستہ ہو جو آپ کو کھینچنا شروع کر دے۔ اب آئے خالق کائنات نے قرآن کریم کو بھی حبل اللہ کہا اور اہل بیت کو بھی حبل اللہ کہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ قرآن کو بھی خدا نے پھینک دیا ہو، اہل بیت کو بھی پھینک دیا ہو، نہ، ایک سرا اہل بیت کا اور قرآن کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں تھمانے کو حکم دیا ہے۔ اسی لیے ہم آیت الکرسی میں ہر روز پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لے کے آئے
وہ کون شخص ہے؟ کہا اس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. بس آیت الکرسی میں شرائط بھی بیان کر دی کہ اس رسی کو کس طرح سے پکڑنا ہے. 2 رکن کے ساتھ. ہر طاغوتی طاقت کا انکار کرو، اس سے ٹکراؤ، اور اعتماد اللہ پہ رکھو. ایمان ذات خدا پہ ہو. جتنے بھی طاغوت زمانہ ہیں ان سے ٹکراتے رہو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ چیز پتہ چلے گی کہ آپ نے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. اور پھر خالق کی کائنات نے فرمایا کہ یہ رسی، یہ عروۃ الوثقی مضبوط ہتھا جس کو انسان مضبوطی سے تھام لیتا ہے، لن فسام لہا، یہ مضبوط حصہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. کیوں نہیں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہا کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک اللہ یہ ہے، بس اس لیے یہ مضبوط ہے کہ اس کا رابطہ خدا سے ہے. اہل بیت اس لیے ہمیشہ باقی ہیں کہ ان کا رابطہ خدا سے ہے. قرآن ہمیشہ باقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رابطہ ایک خدا کے ہاتھ میں ہے. بس ابھی صرف اس معنی کو سمجھانے کے لیے کہ وہ رسی کے جو 2 سرے ہوتے ہیں، ایک مضبوط طاقت کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے، اس سرے کو کہا جاتا ہے ولایت. بس اہل بیت ولایت کے ذریعے اللہ سے مرتبط ہیں. قرآن ولایت کے ذریعے اللہ سے مرتبط ہیں. بس وہ رابطہ حبل اللہ کا جو اللہ سے مربوط ہو، اس رابطے کا نام ہے ولایت. اور وہ سرا جس کو تھامنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس سرے کا نام ہے ہدایت. بس ہمیں ہدایت کے ذریعے ان سے وابستہ ہونا ہے. یعنی ہماری وابستگیاں قرآن کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے؟ ہدایت کے سائے میں. اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہدایت کے سائے میں. ہدایت سے ہٹ کر ہمارا اگر کوئی تعلق ہوا، جو بھی ہوا، وہ تعلق اور وہ واسطہ ہمیں کبھی بھی ہدایت کی طرف گامزن نہیں کرے گا. آپ جتنے رابطے برقرار کر لیں، اگر رابطہ ہدایت برقرار نہیں کیا تو انسان کبھی بھی پستی سے بلندی کی طرف نہیں آ سکتا. نمونہ قرآنی ذکر کر دوں. بس اہل بیت جب آتے ہیں، وہ بھی بشر کو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. یعنی آپ کا رابطہ ہدایت کا رابطہ برقرار ہونا چاہیے. ان سے ہدایت لو. قرآن کے ساتھ بھی آپ رابطہ برقرار کریں. کس چیز کا؟ ہدایت کا رابطہ برقرار ہے. قرآن سے بھی آپ کو ہدایت لینی ہے. اگر قرآن سے ساری چیزیں ہم نے لے لی اور ہدایت نہ لی، ہم کبھی بھی پستی سے بلندی کی طرف نہیں جا سکتے. ہم کبھی بھی کنویں سے باہر نہیں آ سکتے. اور ایک نمونہ قرآن نے جو ذکر کیا کہ وہ بنی اسرائیل کا ہے. بنی اسرائیل ایک پوری داستان ہے قرآن کے اندر جو خالق کائنات نے نمونے کے طور پہ ذکر کی ہے، اور کہا کہ یہ داستان تکرار ہوتی رہے گی. ہر قوم میں یہ قصہ دہرایا جائے گا. اور روح داستان یہی ہے کہ اس کے اندر آپ غور کرو، پتہ چل جائے گا کہ تمہاری حالت کیا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر کیوں بھیجا گیا تھا؟ کہ بنی اسرائیل پستی کا شکار ہو چکی ہے، فرعون کے نظام کے اندر پست سے پستر ہوتی جا رہی ہے، اور دن بدن نظام فرعونی ان کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے. اس نظام سے نجات دینے کے لیے خالق کی کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنا رابطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برقرار رکھو. کون سا رابطہ ہونا چاہیے؟ کہ رابطہ تمہارا اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہدایت کا ہونا چاہیے. اگر رابطہ ہدایت کا ہوا تو یہ تمہیں ذلت سے عزت کی طرف لے جائے گا، تمہیں پستی سے بلندی کی طرف لے جائے گا، تمہیں محترم بنا دے گا، ذلت اور رسوائی سے تمہیں نجات دے دے گا. لیکن اگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رابطہ ہدایت کا برقرار نہ کیا، باقی جتنے رابطے برقرار کرتے رہے، وہ رابطے آپ کو کبھی عزت سے ہمکنار نہیں کریں گے. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑ گئے، رابطہ برقرار کیا. کیا کہا؟ کہ ہمیں من و سلوہ چاہیے، ہمیں لہسن اور پیاز چاہیے، ہمیں بادلوں کا سایہ چاہیے، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، ہمیں چشمے چاہیے، ہمیں یعنی سارا مادیت اور کچن کا سامان انہوں نے مانگنا شروع کر دیا. یہ سارا کچن کا رابطہ انہوں نے برقرار رکھا ہوا تھا.
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دین پہ عمل کرنا ہے، شریعت پہ عمل کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، جہاد در راہ خدا کرنا ہے، یعنی راہ ہدایت پہ چلنا ہے. تو کیا جواب دیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہ رابطہ ہم برقرار نہیں کر سکتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نتیجہ قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح ذکر کر دیا. کیا؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. 40 سال تک سرگردان رہو گے. اور اس سرگردانی میں ہوگا کیا؟ اس سرگردانی کی کیفیت یہ ہوگی کہ صبح سے شام تک حرکت کرتے رہو گے، منزل مقصود میں نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کہ اس لیے کہ وہ رابطہ ہدایت کا جو برقرار کرنا تھا، وہ رابطہ ہدایت نے برقرار نہیں کیا. وہ پیٹ پالتے رہے، کچن کا سامان مانگتے رہے، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق چیزیں حضرت موسیٰ سے مانگتے رہے، لیکن جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ تم نے نہیں لیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ سرگردانی ہے. خوب آج بھی جو مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ کہ پیٹ، کچن، اپنی ضروریات، خواہشات کی چیزیں دین سے مانگتے ہیں. پیسہ کب ملے گا، کیسے ملے گا، نوکری کیسے ملے گی، اولاد کیسے ملے گی، گھر کیسا مل جائے گا. کچھ پراپرٹی بنانے کے چکر میں تو ہوتے ہیں کہ اسلام سے یہ بھی فائدہ اٹھا لو، یہ بھی فائدہ اٹھا لو. وہ جس کے لیے اسلام آیا ہے، جس کے لیے دین آیا ہے، جس کے پیغمبر آیا ہے، جس کے لیے آئمہ آئے ہیں، وہ رابطہ جب برقرار نہیں کریں گے تو دن بدن ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. جس طرح بنی اسرائیل ذلیل و رسوا ہوتی رہی، اور ذلت سے وہ کب نکلی؟ جب انہوں نے توجہ کی کہ ہمیں پیٹ سے باہر آنا چاہیے، کہا کہ ہمیں وہ رابطہ ہدایت برقرار کرنا چاہیے. رابطہ ہدایت کا جیسے ہی انہوں نے کہا کہ رابطہ ہدایت برقرار کرنا ہے، ویسے ہی خالق کائنات نے یوشع بن نون کو بھیجا اپنے وسیع. اس وسیع کی معیت میں آئے، انہوں نے جہاد کیا، سربلند ہو گئے. تو آج بھی جو مسلمان بھٹک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہادی پردہ غیبت میں ہے اور ہم اپنے پیٹ کی خواہشات کے اندر گم ہیں. پیٹ کی خواہشات پالنے کے بعد توقع رکھتے ہیں کہ ہم سربلند ہوں، ہمیں عزت ملے. وہ کبھی بھی عزت نہیں ملتی ہے. وہ عزت کا ایک ہی راستہ ہے. خدا نے کہا کہ دین اور ہادی دین کے ساتھ رابطہ تمہارا ہدایت کا ہونا چاہیے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج کل ہم بھی حتی معصومین میں، ہم جو وہ لوگ جو دیندار ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو سارے کام اچھے دین کے انجام دیتے ہیں، ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جا رہے ہو معصوم کی بارگاہ میں کیا کرنے؟ وہ فلاں مرض ہے، اس کی شفا لینے جا رہے ہیں. وہ نوکری نہیں مل رہی تھی، وہ نوکری کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں. یہ مشکل پھنسی تھی، اس مشکل کی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیں کہ یہ کام جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے لیتی تھی، وہی خواہشات نہیں ہے جو ہم اپنے معصومین کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے کام صحیح نہیں ہوتے. وہ کدھر سے صحیح ہوں گے؟ وہ تم نے پیٹ پالنے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہ پیٹ پالنے کا جہاں ذریعہ بنتا ہے، وہاں پہ تو انسان کو ہدایت نہیں ملتی، وہاں پہ تو انسان کو عزت نہیں ملتی، وہاں پہ تو انسان کو کوئی نجات اور سعادت کا راستہ نہیں ملتا ہے. بس وہ رابطہ اپنا برقرار کریں ہادی دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، جو رابطہ خالق کی کائنات نے برقرار کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے خالق کے کائنات نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا کس لیے؟ تعارف کروا دیا، کہا ہدن للناس، ہم نے بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے فال نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس صفحہ کھولیں جی، یہ صفحہ آ گیا ہے، اچھا ہاں اس میں جنت کی آیات ہیں، بشارت، یہ کام کر لو، ٹھیک ہے جی. اگر جہنم کی آیات آتی، ڈر جو، خبردار یہ کام نہیں کرنا ہے. وہ یہ ہمارے کام سدھارنے کے لیے آیا تھا کہ ہم نوکری کریں یا نہ کریں، یہاں شادی کریں یا نہ کریں، فلاں کے ساتھ دوستی کریں یا نہ کریں. وہ ان رابطوں کے لیے قرآن کو خدا نے بھیجا تھا، اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا ہے. اور بعض بڑے تیر مارتے ہیں، کیا کر دیا جی؟ وہ خالق کے کائنات فرماتا ہے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا جی الف کتنی مرتبہ تکرار ہوا ہے جی، قرآن کے اندر نقطے کتنے ہیں جی، اچھا قرآن کے اندر سواد کتنی دفعہ ہوا. اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ کیا معلومات ہیں جو قرآن کے ساتھ تم نے کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے؟ بے کتنی مرتبہ تکرار ہوا ہے جی، کتنی مرتبہ تکرار ہونے کے بعد پھر کیا تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہیں عزت مل جائے گی؟ یعنی واقعی جو رویہ قرآن کے ساتھ اپنانا چاہیے وہ ہمارا رویہ نہیں ہے. اور پھر شکایت کرتے ہیں عجیب ہے کہ یہ قرآن نے تو کہا تھا کہ ہم عزت دیتے ہیں، ہم سعادت کے راستے پہ چلاتے ہیں، ہمارے اوپر جو عمل کرتا ہے وہ نجات کا راہی بن جاتا ہے. ہمیں نجات نہیں ملتی، ہمیں سعادت نہیں ملتی، ہمیں عزت نہیں ملتی. وہ کیسے عزت ملے گی؟
عزت ملنے کا ایک راستہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ کیا کرو کہ قرآن کو ہدایت سمجھ کر ان کے فرامین کو اپناتے ہوئے حرکت کرو، پھر دیکھو کہ تمہیں عزت ملتی ہے نہیں۔ تو خالق کائنات نے قرآن کو بشریت کے اندر روانہ کیا ہے، بھیجا ہے، اہل بیت کو بھی ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور کہا کہ یہ میری ذات سے مرتبط ہیں اور تمہیں ان سے مرتبط ہونا ہے۔ اور ارتباط کا طریقہ کیا ہے؟ کہا ہدایت کے ذریعے ان سے وابستہ ہو اور ان سے ہدایت لینی ہے۔ اگر ہدایت کے ذریعے وابستہ ہوں گے، دیکھیں پھر کس طرح سے یہ انسان کو عزت بھی دیتے ہیں، اور انسان سعادت اور نجات کے راستے پہ کیسے آسانی سے جا سکتا ہے۔ بس قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے، اہل بیت بھی ہدایت کے لیے ہیں، وہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، کچن کا سامان فراہم کرنے نہیں آئے ہیں۔ کچن کا سامان فراہم ہو جائے گا، اگر کچن کا سامان فراہم کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہوتا تو اتنی زیادہ سختیوں میں ان کو مبتلا نہ کیا جاتا۔ لہذا عموماً ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، اور پھر ہم بڑے بھونڈے طریقوں سے جواب دینا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا اسلام دعوے دار ہے، اور انبیاء آئے ہیں، معصومین آئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے بشریت کے لیے؟ نہ کوئی ٹرین بنائی ہے، نہ کوئی جہاز بنایا ہے، نہ کوئی کارخانہ بنایا ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا ہے بشریت کے لیے، اور پھر تم کہتے ہو کہ اسلام بشر کو یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، فلاں دیتا ہے۔ اچھا، پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں مسلمان کہ یہ دیکھیں جی، جو تم نے بجلی بنائی تھی تو وہ ہمارے قرآن کو تم نے پڑھ کے بجلی بنائی ہے، اگر قرآن نہ پڑھتے تمہیں بجلی نہیں ملتی۔ ایٹم بم تم نے بنایا ہے تو پھر یہ آیت تھی، وہ اس کی طرف وہ کر رہی تھی۔ یعنی اس بھونڈی بھونڈی حرکتیں، اور پھر قرآن کے ساتھ جو رویہ ہم کرتے ہیں اس کا ایک الگ ہی ہم حشر کر دیتے ہیں ان کا۔ اس سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن نے اپنا تعارف کروایا کہ میں پیغام ہدایت ہوں، اگر میں پیغام ہدایت ہوں تو تم مجھ سے ہدایت لو، میں تمہارا کچن کا سامان دینے نہیں آیا ہوں، کچن کا سامان تم خود فراہم کر سکتے ہو۔ اس لیے خالق کی کائنات نے دو چیزیں ذکر کی ہیں قرآن کے اندر، بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی کہ خالق کائنات فرماتا ہے علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پیغمبر تمہیں تعلیم دیتا ہے کس چیز کی؟ کہ ایسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ تم پوری بشریت اگر اکٹھی ہو جاؤ اس کا ایک حرف نہیں پڑھ سکتے ہو جب تک کہ پیغمبر نہ بتائے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ پیغمبر تعلیم دے یا نہ دے تم پڑھ سکتے ہو۔ بس اگر آسان الفاظ میں کہنا چاہوں تو انبیاء اور معصومین کی ذوات وہ کام بشر سے کروانے آئے ہیں جو پوری بشریت مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ اگر یہ ساری بشریت اول و آخر تک سب کی سب اکٹھی ہو جائے تو وہ کام یہ سب کی سب بشریت نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کام جو بشریت نہ کر سکے وہ کام انبیاء کروانے آئے ہیں، اور وہ کام جو بشر خود کر سکے وہ کام انبیاء کروانے نہیں آئے ہیں۔ بہترین دلیل، وہ انبیاء ہوائی جہاز بنانے نہیں آئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشر خود کر سکتا ہے، اور بشر نے کر کے دکھا دیا۔ وہ انبیاء ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آئے تھے، کیوں؟ کہ یہ کام بشر خود کر سکتا ہے۔ بجلی سکھانے نہیں آئے تھے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ کام خود کر سکتا ہے، اور بشر نے کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ بس وہ کام جو بشر کر سکتا تھا وہ انبیاء نہیں کروانے آئے، وہ پھر کس لیے آئے؟ کہ وہ کام کروانے آئے جو پوری بشریت مل کر نہیں کر سکتی تھی، اور وہ کیا تھا؟ پوری بشریت مل کر اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ نہیں چلا سکتی تھی، لہذا وہی ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ پوری بشریت مل کر یہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی تھی کہ ہم 2 رکعت صبح کی پڑھیں گے تو قیامت کے دن ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اول سے آخر تک پوری بشریت اکٹھی ہو جائے یہ چیز معلوم نہیں کر سکتے۔
ایک خاص مقدار میں روزہ رکھنے کی کیفیت کا یہ پوری بشریت مل کر اکٹھی ہو جائے تو اس چیز کو کشف نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ایک خاص مقدار سے لے کر ایک زمانے میں جو انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے کہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اس چیز کو کبھی بھی دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کیا کیا کہ انبیاء کو خالق کائنات نے بھیجا کہ یہ چیزیں تمہیں سکھائیں، علمکم، تمہیں وہ تعلیم دے معلوم تکونوا تعلمون، جو تمہاری قدرت سے ہی خارج ہیں، تمہاری توان سے باہر ہیں، تم اصلا کبھی بھی اگر اس پہ آنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ بس انبیاء ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آئے ہیں، کیوں کہ یہ وہ کام ہے جو بشر کر سکتا تھا، بشر کو وہ کام سکھانے آئے ہیں جو پوری بشریت مل کر بھی وہ کام نہ کر پاتی۔ ایک پھر مثال عرض کروں اسی مطلب کے لیے، دیکھیں والدین گھر میں جب بچے آتے ہیں اسکول سے تو والدین کیا کرتے ہیں، اس بچے کی ہوم ورک کرنا خود شروع کر دیتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں والدین ان کو ذرا بچے بڑے عزیز ہوتے ہیں تو بچوں پہ مہربانی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ بیٹا تم نہیں چھوڑو میں خود لکھ دیتا ہوں، وہ جو بھی ہوم ورک ہوتا ہے بچوں کا کر دیتے ہیں۔ خوب سوال، اگر آئیے بچے کا ہوم ورک اگر آپ نہ کریں تو بچہ نہیں کر پائے گا؟ کر لے گا، جیسا کیسا بھی ہوگا بالآخر کر لے گا۔ اسی لیے والدین سے کہا گیا کہ بچے کا وہ کام تم نہ کرو جو بچہ خود کر سکتا ہے۔ ہوم ورک بچہ خود کر سکتا ہے، اس کو خود کرنے دو، لہذا ہوم ورک میں آ کر اس کو زیادہ مہربان نہیں بنو۔ تو پھر کیا کرو کہ بچے کا وہ کام کرو جو پوری دنیا کے بچے مل کر نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ کون سا کام ہے کہ بچے مل کر اپنی تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کرو کہ تم بچوں کی تربیت کرو، ہوم ورک انہی پہ چھوڑ دو۔ یہ پوری بشریت کے نابالغ بچے یہ ٹیکنالوجی دریافت کر سکتے تھے، انبیاء نے کہا یہ تم خود کر لو، ہم نہیں کرنے دیتے۔ ہم ان ماں باپ کی طرح نہیں ہیں کہ جو زیادہ مہربان ہوئے اس طرح سے کہ جو کام تم کر سکتے تھے وہ ہم کرنا شروع کر دینا، وہ نہیں ہم کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں گے؟ کہا تمہیں ہدایت کے راستے پہ نہیں چل سکتے ہو پوری بشریت کے بچے، پھر کیا کرو؟ کہا ہم تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلائیں گے۔ بس بشریت کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہیں کارخانہ بنایا، کہ اس لیے کہ یہ بشریت خود بنا سکتی تھی۔ وہ کام جو بشریت خود کر سکتی تھی وہ کام کروانے ہی نہیں آئے ہیں۔ وہ کیا کروانے آئے ہیں؟ کہ وہ کام جو تم خود کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے وہ کام تمہیں انبیاء کروانے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کی، علمکم، پیغمبر تمہیں تعلیم دیتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہاری توان سے باہر تھا، اصل تمہاری ذات سے باہر تھا۔ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ اگر انبیاء نہ بتاتے تم ایک قدم آگے بڑھ جاتے۔ بس ہدایت کیا ہے؟ کمال کا راستہ ہے، نقص سے کمال کی طرف جانا ہے، اور نقص سے کمال کی طرف بڑھنے کے لیے سفر کون سا ہے؟ سفر عمودی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے عمودی سفر، انسان اگر ستون پہ چڑھنا چاہے اور ستون بھی کیا ہو؟ نرم ہو، صاف، اور اس کے اندر کوئی گڑا نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، تو ستون کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ یا اوپر چلتا جائے گا یا اوپر اگر رک جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ رکے گا نہیں، کیا ہوگا؟ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ ستون پہ چڑھنے کی خصوصیت یہی ہوتی ہے، یا اوپر جا رہا ہوتا ہے یا نیچے آ رہا ہوتا ہے، بیچ کی حالت نہیں ہے کہ رک جائے ایک جگہ پہ۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان یا نیچے حرکت کر رہا ہے یا اوپر حرکت کر رہا ہے۔ اگر نیچے حرکت کر رہا ہو، پستی کی طرف جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں خسران، اور اگر اوپر کی طرف جا رہا ہو اسے کہتے ہیں رشد۔ بس انسان یا رشد کے راستے چل رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، یا پھر نیچے آ رہا ہے یا پستیوں کی طرف آ رہا ہے۔ بس یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میں رک جاتا ہوں، نہ اوپر جاتا ہوں نہ نیچے آتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عمودی سفر ہے۔ عمودی سفر میں بریک نہیں ہے۔ سفر میں بریک ہے، وہ انسان ایک گھر سے جب نکلتا ہے، سڑک پہ آتا ہے، ماحول پہ جاتا ہے، یہ افقی سفر ہے، وہ یہاں پہ اگر بریک لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، رک جائے گا۔ وہ آپ بالکل فرض کریں ایک چوٹی ہو جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہو، وہاں پہ آپ گاڑی کو چلانا شروع کریں بالکل صاف، اور بعد میں کہیں کہ جب آدھے تک پہنچ جائے کہیں بریک لگا کے یہاں رک جاتا ہوں، وہ گاڑی وہاں نیچے گر جائے گی۔
یا اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی. عمودی سفر یوں ہی ہوتے ہیں. بس انبیاء اور قرآن اور ائمہ طاہرین یہ انسان کو عمودی سفر کروانے آئے ہیں، یعنی زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، نہ یہ کہ زمین سے اٹھا کے زمین کے دوسرے کونے پہ پہنچا دیں. بشر نے کیا زیادہ تیر مارا کہ اس زمانے میں گدھے پہ چلتے تھے، آج ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. خوب ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے یہ کہ یہ ہوائی جہاز زمین کے ایک کونے سے اٹھتا ہے، دوسرے کونے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کیا کیا؟ زمین سے اٹھ کے دوسری زمین کے کونے پہ جا کے بیٹھ گئے. سفر زمین سے زمین کا کیا ہے آپ نے، وہ زمین سے آسمان میں کب جاؤ گے؟ کب وہ تم نہیں جا سکتے ہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ گاڑی کون سی چاہیے، کس گاڑی پہ بیٹھو گے تو یہ عمودی سفر طے ہو سکتا ہے. اس کے لیے معصوم پہلے بھی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا، امام عسقی علیہ السلام کی معروف حدیث، کہا کہ ان الوصول الی اللہ سفر، کہ اللہ تک جانے کے لیے سفر درکار ہے، اس سفر پہ چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے. وہ کہا یہ سفر سواری کے ساتھ کرو. لا یدرک الا بامتطاع اللیل، کہ یہ سفر نماز شب کے ذریعے طے کیا جاتا ہے. نماز شب پڑھو گے تو اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچو گے، اگر نماز شب نہیں پڑھو گے تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے ہو. یہ عمودی سفر ہے. عمودی سفر یعنی پستی سے بلندی کا سفر، ذلت سے عزت کا سفر، شقاوت سے سعادت کا سفر، جہنم سے نکل کر بہشت کی طرف آنا، پستیوں سے نکل کے بلندی. اسی لیے حضرت امیر المومنین کا جو مشہور و معروف فرمان ہے، حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے. کیا سوال کرو؟ کہ وہ سوال کرو جو میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، جن سوالوں کو بتانے کے لیے خالق نے مجھے بھیجا ہے، اور میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. تو ہم نے سمجھا کہ اس آسمان سے مراد ستارے ہیں، کہکشان ہے، کہکشان کی معلومات دینا چاہ رہے ہیں. نہیں بابا، کہکشان بھی اسی زمین کا حصہ ہے، مادی کائنات کا حصہ ہے. سورج اور چاند و آسمان نہ. حضرت کا ہے کہا کہ ایک ہے مادی کائنات جس میں تم رہ رہے ہو، اور ایک وہ کائنات ہے جہاں کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے، جہاں تمہیں لے جایا جائے گا. کہ اس عالم کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں اس عالم کی خبریں زیادہ رکھتا ہوں. کون سی چیز تمہاری سعادت کے لیے، کون سی چیز تمہاری نجات کے لیے، کون سی چیز تمہاری ہدایت کے لیے، کون سی چیز تمہیں کل سر بلند رکھے گی، کون سی چیز کل تمہیں سرخرو کرے گی، کہاں تم کل عزت کی زندگی، ابدی زندگی گزارو گے، کیسے گزارو گے؟ کہ مجھ سے پوچھو. کہا کہ وہ جب تک میں نہ بتاؤں تم نہیں چل سکتے ہو. بس پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں آ کر عبد کہتا ہے اہدنا، ہمیں ہدایت دے. وہ ہدایت کیا دے؟ کہ ہدایت کا رابطہ برقرار کرو. ہدایت کا رابطہ کیا برقرار کرنا ہے؟ کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اہل بیت کے دامن کو تھام لو. وہ اب تھامنے کا پتہ چل گیا کہ اہل بیت کا دامن تھام کر ان سے بچے نہیں مانگنے ہیں، ان سے نوکری نہیں مانگنی، ان سے پیسے نہیں مانگ، یہ دے دیں گے. وہ خالق کائنات نے کہا یہ چیزیں میں تمہاری پوری کروں گا. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حرکت کرتی ہے اور خدا اس کو رزق نہ پہنچا رہا ہو. وہ جب خدا نے ذمہ لے لیا پھر اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ البتہ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، نا، حرکت بھی کریں، لیکن اپنا رابطہ، کون سا رابطہ برقرار کرو؟ رابطہ وہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کما رہا ہوں، یہ میں کوشش کر رہا ہوں، اس کوشش کے نتیجے میں مجھے عمودی سفر طے کرنا ہے. اور عمودی سفر کیا ہے؟ کہا یہ رائے حلال سے آئے، رائے حلال سے کماؤ، رائے حلال سے اپنے گھر میں خرچ کرو. اس رائے حلال سے خرچ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ قرآن کو آپ نے تھاما ہوا ہے، اہل بیت کے رابطے کو برقرار کیا ہوا ہے. اہل بیت سے پوچھو کمائی کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح کمانا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. جب وہ بتائیں گے، اس بتانے کے بعد انسان ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا. بس ہدایت کس سے لینی ہے؟ قرآن سے، قرآن سے، اہل بیت سے. قرآن اور اہل بیت کا ایک سرا اللہ سے وابستہ ہے، وہ ولایت کے ذریعے ہے، اور دوسرا سرا بشریت کی طرف روانہ کر دیا ہے. کہا ان کو تھامو، یہ وہ رسی ہے کہ یہ رسی تمہیں اللہ تک لے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ رسی اللہ سے آئی ہے، اللہ سے مرتبط ہے. جو ان سے مرتبط ہو جائے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اور صراط کا معنی کیا ہے؟ اب وہ بعد میں، ابھی معنی کیا ہے؟ صرف ہدایت کا. ہدایت یہ تھی. خوب ہدایت کس کی ہے؟ صراط کی. صراط انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا کہ صراط کا معنی کیا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر 3 کلمے ہیں: صراط، سبیل، طریق. جب ہم اردو میں آتے ہیں سب کا معنی راستہ کر دیتے ہیں. صراط بھی راستہ ہو گیا،
سبیل بھی راستہ ہو گیا، طریق بھی راستہ ہو گیا، نہ ہر ایک کے اندر ایک خاص حقیقت پوشیدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ اب نہیں معلوم کیونکہ بیچ میں رابطہ ہمارا کٹ گیا تھا، اب مجھے ٹائم کا نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے۔ اب جو بھی ہو بالآخر ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک باقی بحث کو انشاءاللہ وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔